بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز سامعین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ سن 2 ہجری کے اندر 17 رمضان المبارک کو ایک جنگ ہوئی اور جسے جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ مسلمان تھے بہت کم، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، ہر اعتبار سے قلیل تھے، کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ ان کے مقابلے میں کفار کے پاس 1000 کا لشکر تھا، ساز و سامان تھا، اور ایک مسلح پوری افواج تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان جتلایا، فرمایا کہ جب تم بے سر و سامان تھے اور تم کمزور تھے تو تمہاری میں نے مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مسلمانوں کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور فرشتوں نے بالفعل وہاں پر جنگ لڑی۔ بڑے بڑے کافر اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ مسلمان صرف اور صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کافروں کی تعداد 70 مارے گئے، اور وہ واصل جہنم ہوئے، اور 70 گرفتار کیا گیا۔ اور اسی جنگ کے اندر ابو جہل جو ان کا لیڈر تھا، جس کے متعلق نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، تو وہ بھی اسی جنگ کے اندر واصل جہنم ہوا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شان اور عظمت عطا فرمائی، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بدر میں شریک ہونے والے ہیں، فرمایا یہ بڑی عظمت والے ہیں، اور فرمایا اس کے بعد اگر یہ جو بھی عمل کریں گے تو فرمایا ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر والوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام مسلمانوں سے فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ اور پھر وہ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے تھے، فرمایا وہ فرشتے بھی عام فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ عظمت والے، ان سے فضیلت والے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور مجاہدین کی مدد کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو یہ جو کام ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ تو جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، تو وہ فرشتے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، وہ بھی عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ اور پھر اس جنگ کے اندر حضرت حارث شہید ہوتے ہیں، ان کی والدہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر اس کے برعکس ہے تو پھر آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو پگلی ہو گئی ہے کہ اللہ کی ایک جنت نہیں ہے؟ فرمایا کئی جنتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اور حارث جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت الفردوس میں داخل فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اس مارکے کے اندر شریک ہونے والے ہیں وہ پکے جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت شان عطا فرمائی ہے، جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے کوشش کی، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ضرور بضرور جنت عطا فرمائے گا۔ آج بھی اگر ہم اسلام پر استقامت سے کام لیں اور ڈٹ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہماری مدد فرما سکتا ہے، اور اسی طرح مدد فرما سکتا ہے جس طرح بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائی ہے۔